الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل ست تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے امانت داری کے حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کی تھی. تو اسی موضوع کو لے کر آج بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. بہت زیادہ اہم ترین کچھ باتیں اس میں اور بھی ہیں. ظاہر ہے کہ موضوع کتنا اور ساتھ ساتھ میں فائدہ بھی ہو سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی. اس پر کئی ایک واقعات ہیں جب انسان اپنی زندگی کے اندر امانت داری کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین آخرت میں تو اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کو نتیجہ اس کا مل جاتا ہے، اس کا پھل اللہ کریم اس کو دے دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ظاہر سی بات ہے جب حکم دیا ہے امانت داری کا تو اسی پر انسان کو گامزن رہنا چاہیے کہ جس چیز کا حکم ہوا ہو اس کو کرنا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہے. اصل مسلمانی اسی کا نام ہے. اسلام کا اگر ترجمہ کیا جائے، مسلمان کا ترجمہ کیا جائے اردو کے اندر تو بنتا یہ ہے فرما برداری، یعنی جس چیز کا حکم ملا اس کو کرنا ہے، جس چیز سے روکا گیا اس سے رکنا ہے. اصل مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو سامنے رکھے اور منہیات سے اپنے کو روکے رکھے. اگر انسان کی زندگی کے اندر یہ دونوں پہلو نہیں ہے، احکامات الہی کو نہیں مانتا اور منہیات سے رکتا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھو پھر مسلمان بیچارہ برائے نام کا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں اس کے کھاتے میں. تو اگر انسان نے اپنے آپ کو واقعی مسلمان بنا کر اس دنیا سے لے جانا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو تمام تر چیزوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس ہماری خواہشات، ہماری ضروریات، ہماری حاجتیں، ہماری ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے بالکل پس پش ڈال دیں کہ نہیں بھی ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، صرف رب العالمین کا حکم آ گیا تو اس کے سامنے سر بس وجود ہے. جب آدمی کی کیفیت یہ ہو جائے تو پھر وہ سمجھو ایک مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ اسلام کی اور ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. لیکن ایک آدمی نام کا مسلمان ہے، نام کا مومن ہے، تو پھر وہ کیا ایمان اور اسلام کی مٹھاس کو محسوس کرے گا؟ کیا اسلام کی حلاوت کو محسوس کرے گا؟ مٹھاس اسی بندے کو ملا کرتی ہے جس کا منہ کا ذائقہ درست ہو. ایسے یعنی کہ ذائقہ آدمی وہی چیک کر سکتا ہے جس کی طبیعت ٹھیک ہو، جس کا منہ ٹھیک ہو. جس بندے کا منہ ٹھیک نہ ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو، بخار کی حرارت ہو تو اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے، ہر چیز بیکار لگتی ہے، بری لگتی ہے. ایک آدمی گٹکا کھانے کا عادی ہو، پان کھانے کا عادی ہو تو اس کے منہ سے سب سے پہلے رب العالمین ذائقے کو چھین لیتے. اس کو ہر چیز کے اندر ذرا سی کوئی مرچی ہو، مسالے والی ہو، وہ چیز کھا نہیں سکتا، ذائقہ چھن جاتا ہے. تو انسان کی زبان کے اندر آپ دیکھیں، منہ کے اندر رب العالمین نے ذائقے کی صلاحیت رکھی ہے
تو اسی طرح ہمارے دل کی کیفیت ہے. دل کی کیفیت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہی انسان اسلام کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے جس کا صحیح معنی میں ایمان بنا ہوا ہو، جو صحیح معنی میں 100% فرما بردار ہو، جو صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند ہو، جو صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو. جس بندے کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو، ان کے طریقے کے مطابق عمل نہ ہو، تو ایسا بندہ تو برائے نام کا مسلمان ہوتا ہے، برائے نام کا مومن ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم پکے مسلمان بنیں، اسلام کے اوپر آئے کہ اسلام کا معنی یہ فرما برداری، ہر چیز کو چھوڑ دیں اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے. اب یہ جو بات چلی حکم کے اعتبار سے چلی کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ فرما رہے میں اللہ تم کو حکم دیتا ہوں کس چیز کا؟ ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو ادا کرو، الی اہلیہا، ان کے اہل تک، یعنی جس کی جو امانت ہے اس کے اہل تک اس کو پہنچاؤ. جب اس کے اہل تک پہنچایا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑے حکم پر عمل پیرا ہوں گے. جب اللہ رب العالمین کے حکم پر بندہ عمل پیرا ہوگا تو سچی بات یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا سیٹ ہے جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، جس کے ہم ملازم نوکر ہیں، اس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، اگر اس نے جو حکم دیا ہے اس کی تابع داری ہم کریں گے تو خدا کی قسم وہ خوش ہو کر ہمیں انعام دے گا، وہ وقت پر ہمیں تنخواہ دے گا، معاوضہ دے گا، ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ کچھ نہ کچھ انعام بھی دے گا. جب یہ دنیا کا چھوٹا سا سیٹ جس کی قبضہ قدرت کے اندر ایک دکان ہے، دو کارخانے ہیں، وہ آپ اپنا حکم دے، اس حکم کی تابع داری آپ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو انعام دیتے اپنے خزانے میں سے. تو وہ رب تعالیٰ جو سرکار تو عالم سب کا رب ہے، وہ اگر اس کے حکم پر عمل کرے گا وہ انعام نہیں دے گا میرے عزیزو، آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا کے اندر بھی دیتا ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ گلگت کا، اس مقافات عمل کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. گلگت ہمارے پاکستان کے ظاہرے کے علاقے میں، تو وہاں پر گلگت کے اندر ایک ہوٹل کا شاندار، وہاں پر جاپان کے کچھ لوگ آئے تفریح کی نیت سے، غیر مسلم تھے. وہ وہاں پر جب آئے گلگت کے اندر اس ہوٹل پہ ٹھہرے، وہ رہائشی جیسے ہوتے ہیں نا، ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کا تھا. تو وہاں پر ایک کام کرتا تھا، اس شخص کا نام تھا عیسیٰ خان، اس کو ویٹر کہا جاتا ہے. نوکری کرتا تھا، جاب کرتا تھا، کمروں کی صفائی اس کے ذمہ تھی. اسی طریقے سے بیڈ وغیرہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، کمرے کی صفائی ستھرائی کرنا اس کے ذمہ. وہ جاپان کے جو لوگ آئے ہوئے تھے سیر و تفریح کی نیت سے، وہ وہاں پر رہے. جب وہ گئے تو وہ اپنا بیگ بھول کر چلے گئے وہاں پر. اب وہ صفائی ستھرائی کرنے والا عیسیٰ خان جو گلگت کے اس ہوٹل میں بیچارہ ویٹر تھا، اس نے اس بیگ کو اٹھایا، بیگ کو کھولا تو اس کا ڈالر تھے $50,000. اس زمانے میں 2010 کی بات ہے، اور یہ باقاعدہ کتاب میں لکھا، اور یہ سچا واقعہ ہے. 2010 کا واقعہ، $50,000 اس وقت کے اندر 41 لاکھ پاکستان کی مالیت بنتی تھی. وہ چاہتا تو ایک جاب کر رہا تھا، وہ اپنے پیسے لے لیتا، اس میں سیٹ کو بتاتا بھی نہیں، لے کر وہ چکر انہیں کسی بھی ملک میں جا سکتا تھا. لیکن امانت داری کا دیکھو ثبوت دیا، مسلمان ہونے کا ثبوت دیا. اللہ رب العالمین اس حکم کو سامنے رکھے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. وہ بے اپنے سردار نیچے جو مالک تھا اس ہوٹل کا، اس کے پاس لاگے دے دیا، بھئی یہ حوالے کر دیے، میں ایسے سے مجھے فلاں جگہ سے ملا ہے، یہ جاپان کے رات آئے، تو ان کا آپ کے پاس کوئی ایڈریس ہو، کوئی پتہ ہو، کوئی رابطہ نمبر ہو، ان سے رابطہ کریں، ان کو دے دیں. اب وہ جو سیٹ تھا وہ بھی امانت دار تھا، اس نے ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی ایک نمبر لیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، رابطہ کیا، بلایا بھی ایسے سے آپ کی امانت ہمارے پاس رہ گئی، آپ آ جائیں. انہوں نے آ کر دیکھا، وہ بیگ ان کو تھما دیا، اس میں $50,000 تھے. بڑے خوش ہو گئے، یار یہ ہمارے تو ملک میں ایسا نہیں ہوتا، یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان کے ملک میں ایسے ہوتے ہیں.
نیک نامی ہوتی ہے. اب وہ اپنے پیسے لے کر چلے گئے. اللہ نے انعام تو دینا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ کچھ نہ دے کوئی بات نہیں, اللہ کا حکم تو پورا کیا. وہ چلے گئے اپنے جاپان, بلکہ یہیں سے پاکستان میں تھے, انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا. کبھی ایسے ہمارے ملک پاکستان, ہم یا ملک پاکستان میں آئے ہوئے سیر و تفریح کی نیت سے, ہمارا ایسے ہوٹل میں یہ بیگ رہ گیا تو اس میں $50,000 تھے, اور ہمیں واپس بھی دے دیا بلا کر, $1 کم نہیں تھا اس کے اندر سے. تو وہاں کے اخبار رپورٹر جو وہاں کا جاپان تھا, انہوں نے ان کو فون کیا, جہاں سے انٹرویو لیا پاکستان میں تھے. انٹرویو لینے کے بعد چھایا گیا پوری دنیا کے اندر, یہاں تک کہ خبر پاکستان میں بھی پہنچ گئی. جب اس وقت کے گورنر پنجاب کو پتا چلا تو گورنر پنجاب نے تیسرے دن تقریب بلا لی. تقریب کے اندر اس کو بھی بلایا, ویٹر کو, سردار کو, سب کو بلانے کے بعد بڑے خوش ہوا کہ یار ہمارے ملک پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے. 10 لاکھ کا چیک دیا اس نوجوان ویٹر کو, خان کو, کہ بھئی اتنی امانت داری کے ساتھ تم نے کام کیا ہے, یہ لو 10 لاکھ روپے تمہیں ملک پاکستان کے خزانے سے دیے جاتے. اللہ کریم نے اس کو دیکھو کیسا نوازا. پھر ساتھ میں ہوا کیا, پھر وہ ویٹر اپنے دوبارہ وہاں گیا اپنے کام پر, جہاں وہ کام کرتے تھے گلگت کے ہوٹل کے اندر. اس کے سردار جو سیٹ تھا, اس نے اس کو اپنا ذاتی مکان خرید کر دیا. اس کے بچوں کے سارے اخراجات برداشت کیا, پڑھاؤ سب کچھ میں برداشت کروں گا. پھر ساتھ جب تقریب ہوئی, وہاں کے وزیر داخلہ جتنے بھی تھے, بڑے بڑے جتنے بھی تھے, سب نے ان کو, کسی نے 5,000, کسی نے 10,000, کسی نے 1 لاکھ, اتنے دیے کہ جو اس کے جو 41 لاکھ کی مالیت بنتی تھی اس بیگ کے اندر مال تھا, اس سے ڈبل اللہ کریم نے کر دیا. امانت داری کا جب معاملہ ہونا تو اللہ کریم اس کو دنیا میں بھی دکھا دیتے. اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے, لاہور کے میگزین ایک اخبار چھپتا تھا, اشتہار ہوتا تھا, اس کے اندر زندگی ہے اس کا نام موضوع کا, اس کے ماتحت یہ واقعہ لکھا ہے. زبردست یہ بھی امانت داری کو پڑھتا, میں نے یہ بھی سنا کہ لاہور کا ایک شخص تھا, اس کا نام تھا قرب احمد. وہ نیو یارک کے اندر چلے گیا, وہاں پر نوکری کرنے کے لیے ٹیکسی چلاتا تھا. اب جب ٹیکسی چلاتا تھا, اس نے ایک خاتون کو بٹھا, مختصر بتا رہا ہوں, ایک خاتون کو بٹھایا. وہ خاتون عمر رسیدہ تھی, اولاد کوئی نہیں, آگے پیچھے کوئی نہیں, پرسان حال. تو باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں, خاص طور پہ نیو یارک وغیرہ کے, وہاں کے لوگ اپنے بینکوں پر اعتبار و اعتماد نہیں کرتے. وہ پیسے اپنے پاس رکھتے, بینکوں میں نہیں رکھتے, کہ کسی بھی وقت بینک کی دیوالی ہو سکتی ہے, معاملات خراب ہو جاتا, ہمارے سارے مال اور جائیداد ساری ضائع ہو سکتی ہے ہمیں. تو خیر ان کے پاس بھی بیگ تھا, اپنے پاس بیگ رکھا ہوا ہے, اس کے اندر مال تھا, پیسہ تھا کافی. تو پھر جب ان کو اتارا ان کی منزل پر, وہ چلے گئے, اپنا بیگ بھول گئے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا جو ٹیکسی چلانے والے قرب احمد جو نوجوان نے, انہوں نے جب بعد میں ٹیکسی وغیرہ کھڑی کی اپنی جگہ پر, اب دیکھا کہ یار یہ تو پیچھے کی سیٹ پر کچھ رکھا ہوا ہے, ایک تھیلا جیسا دیکھا تو وہ تو پیسوں سے بھرا ہوا تھا. اس وقت $32,859 تھے اس کے اندر, 32,859, بالکل باقاعدہ گنتی کے ساتھ لکھا. اب وہ پریشان ہوا. اب اس نے وہ پیسہ لینے کے بعد وہاں کی پولیس اسٹیشن جتنے بھی ہوتے ہیں, وہاں پر جگہ انہوں نے بتایا کہ ایسے سبھی میں ٹیکسی چلاتا ہوں, یہ کوئی خاتون میرے ساتھ بیٹھی تھی, تو ایسے ان کے یہ پیسے ہیں, اگر آپ ہو سکے تو ان کو بلا دیں اور یہ اپنی امانت لے لیں. وہاں کے 2-3 انہوں نے اسی طرح کے پولیس اسٹیشن وغیرہ کے 3-4 دن کے اندر یہ بڑھیا عورت خاتون آ گئی. آنے کے بعد بڑی خوش ہوئی اور بہت زیادہ اس کو نیک نامی ملی دوبارہ اس ملک پاکستان کے اس نوجوان قرب احمد کو. پھر یہ پورا ٹھپتا ہوا پوری خبر چلی. 1999 کا یہ واقعہ ہے, 1999 فروری کے مہینے کا. آپ میگزین اس کو اٹھا کر دیکھیں, اس زندگی نام موضوع ہے, اس کے نیچے یہ واقعہ لکھا. اگر آپ نکلوانا چاہیں تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے. خیر یہ واقعہ تو حوالہ وہاں کا ہے, لیکن یہ کتاب میں درج ہے. تو پھر جب یہ معاملہ ہوا تو بڑی نیک نامی ہوئی. 1999 کے اندر جو وزیر اعظم تھے, وہ آپ حضرات میں سے کچھ بزرگ ہوں گے, وہ جانتے ہوں گے کون ہوں. انہوں نے بھی تقریب
رکھی کہ بھئی ایسے نوجوان ہمارے ملک پاکستان کے وہ ہوتے ہوئے پوری خرچ چلنے لگے کہ اتنی امانت داری کا ثبوت دیا گیا کہ 1 روپیہ اس کے اندر لینا پسند نہ کیا، اور اتنا امانت دار ہے۔ ٹیکسی والے کے جو مالک تھا اس کو پتا چلا، اس نے بھی اس نیک کے ساتھ کیا کیا، اس وقت $40,000 کی جو نئی ٹیکسی کار آیا کرتی اس نے خرید کے اس کے کہا یہ تمہارے کو اس کے مالک۔ اتنی امانت داری کے ساتھ تم کام کرتے ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ پھر ملک پاکستان کے اندر جو ہے اس کی تقریب کے اندر فرمایا کافی ان کو پیسے دیے گئے، کافی لاکھوں کی تعداد کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے آخرت اصل دینا ہے۔ دنیاوی مظاہرہ اگر ہو بھی جائے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، ضروری نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ کریم لازمی دیں گے انشاءاللہ۔ اصل شرط یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ آدمی اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ہر ایک چیز آدمی کے پاس امانت ہے۔ آپ دیکھیں نا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز ہمارے پاس امانت ہے۔ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیسے اس کو رکھنا ہے، اس کی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان البصر والفؤاد کل ذلک عنہ مسئولا، کہ جو آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، سب چیز کے بارے میں پوچھو گی۔ اس کو کہاں استعمال کیا، کیا سنا، کیا اس سے سوچا، ہاتھ پاؤں سے کیا پکڑا، کیا کیسے چلے، کس چیز کے لیے گئے، دل و دماغ کو کس چیز کے لیے استعمال کیا، کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں، ساری چیز کی پوچھو۔ تو ایک ایک چیز امانت ہے۔ صرف یہ کہ کسی کے پاس نوکری کرنا، اسی کے اندر امانت داری دکھانی، ہر ایک چیز میں دکھانی۔ اب گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی ہماری بیوی بن کر گھر میں آئی ہوئی ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمہ لگائے، اس کے حقوق ہیں، امانت داری کے ساتھ۔ ابھی میں آ رہا تھا، اس سے پہلے سامنے سے ایک ویڈیو گزری، میں دیکھ رہا تھا ایک میر پور خاص کے اندر ایک ظالم شوہر اپنی بیوی کو دونوں ہاتھوں کو باندھ کر پیچھے سے مار رہا ہے ڈنڈے سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ بتاؤ مطلب یہ کہ اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے نا، دیکھو میں مار رہا ہوں، دیکھو میں اتنا بڑا ظالم ہے، کوئی روک سکتا ہے تو روک لیں گے۔ یہ بھی ایک امانت داری ہے۔ آج اگر ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ یوں کریں گے، کل ہماری بھی بیٹی اور بہنیں، ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اما تدین تدان، جیسے کرو گے اس طرح آپ کو بھرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز، تو امانت داری کا مظاہرہ کریں۔ جب امانت داری ہمارے زندگیوں میں ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ایک ایک چیز کے اندر برکت ہوگی۔ جو بندہ خیانت کرتا ہے اس پہ بھی آپ کو بتا دوں ایک چھوٹا سا واقعہ۔ علامہ تنوخی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اس واقعے کو۔ وہ فرماتے کہ ایک دفعہ ایک شخص حج کے سفر پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے لگا۔ جیسے وہ گیا، جاتا جاتا آدھے راستے میں پہنچے تھے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کافی ساتھی تھے، کہا چلو اس کی تدفین کا، تجہیز کا، تکفین کا بندوبست کر لیتے ہیں، کوئی دفنانے دیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ قبر کھودنے کے لیے کدال نہیں ملتا، تو قبر کو کھودا جاتا ہے۔ اب دیکھا کہ پیچھے کوئی گھر ور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھا کہ تھوڑی سی دور مسافت پہ ایک خیمہ سا بندھا ہوا ہے، خیمہ نظر آیا۔ وہاں گئے، ایک خاتون کے اندر بڑھیا، کہا کہ اماں ایسے ایسے ہمارے ایک ساتھی انتقال کر گیا ہے، تو ہم سفر پہ جا رہے ہیں حج کے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کدال اگر آپ کے پاس ہو وہ ہمیں دے دیں، ہم قبر وغیرہ کھود کر آپ کو واپس کر دیں گے۔ کہا نہیں نہیں، یہ تو میرے والدین کی طرف سے، آبا و اجداد کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے، اس کو میں دے نہیں سکتی، آگے پیچھے ہو گئی تو یہ نشانی ختم ہو جائے گی۔ کہا نہیں نہیں، آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ خیر بڑی منت سماجت کر کے ان سے کدال لے لی۔ قبر کھودنے کے بعد اس کو اپنے بندے کو دفنایا، دفنانے کے بعد کدال اس کے اندر ہی رہ گیا، بھول گئے، قبر کے اندر دفنا دیا، بند کر دیا۔ اس کے بعد جب واپس ہونے لگے، پھر ایک دم سے یاد ہے کہ ساتھی کیا اس نے کدال کیا اس بڑھیا عورت کی، کہا وہ تو اندر ہی رہی، چلو یار ابھی تو تازہ تازہ ایک طرف سے سوراخ کر لیتے ہیں، اس کو نکال لیتے کدال۔ جیسے سوراخ کیا، دیکھا کدال کی طرف، تو کدال تو پوری کوئلہ بنی ہوئی ہے، لال آگ کے اندر سے جل رہی ہے کوئلہ۔
اور ساتھ ساتھ میں وہ کدال اس کی گردن کے اندر کر کے بالکل دبا ہوا گردن کے اندر خطرناک طریقے سے اندر گھسے. پریشان ہونے کے ساتھیوں نے کہا کہ چلے ایسے کر لیتے ہاتھ بڑھا کے کدال کو تو نکالیں, جو کچھ ہو رہا ہے ان کو ہونے دو, عذاب قبر کا معاملہ ہے. تو خیر پھر ساتھیوں نے مشورہ, انہوں نے کہا نہیں یہ جہنم اور دوزخ کی آگ لگ رہی ہے, عذاب ہو رہا ہے, اس میں ہاتھ مت ڈالو, اگر خدا نخواستہ کوئی جنبش آ گئی, کوئی حرکت آ گئی تو زندگی بھر اس کی حرکت ختم نہیں ہوگی تمہارے ہاتھ کی, واپس ہوگی. قبر کو بند کر دیا. تو ان سے منت سماجت کی, خاتون سے بڑھیا سے ان کو پیسے پر راضی کر لی, اتنے پیسے آپ رقم لے لیں, معذرت چاہتے ہیں اسی سے معاملہ ہو گیا. تو وہ مان گئی, وہ واپس گئے, حج وہ مکمل کر لیا. پھر واپس آئے, جن کا وہ شوہر تھا ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی اسی سے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, راستے میں ہم ان کو دفنا دیا, ایسے عذاب قبر میں مبتلا تھے, ہم نے دیکھا ان کو کھود کر. تو کیا واقعہ تھا ان کا, کیا کرتے تھے, کیا بہت خطرناک معاملہ ہے ان کا, کیا وہ کیسے, کیا یہ تجارت کی غرض سے نکلے تھے, تجارت کی غرض سے نکلے تھے. کئی تاجر تھے ان کے ساتھ, لیکن ان کے برابر والے جو تاجر تھا وہ بڑا لوٹ کا, پیسے تھے اس کے پاس, اس کے پاس نہیں تھے پیسے. پیسے کے ہوس میں آ کر, لالچ میں آ کر اس کو زہر دے کر اس کو مار دیا, اس کا سارا پیسہ لے لیا. اب سارے پیسے لینے کے بعد ان پیسوں کے ذریعے سے حج کرنے کے لیے جا رہا. اندازہ لگاؤ پکڑ اللہ کی کیسی آتی ہے. اللہ نے اپنے گھر میں بھی گھسنے نہیں دیا, پہلے ہی اس کو موت دے دی جاؤ اور عذاب قبر کے اندر مبتلا کر دی. تو لہٰذا میرے عزیزو, اللہ کریم دنیا ہی کے اندر بسا اوقات کبھی نتائج دے دیتے ہیں, اچھے نتائج بتا دیتے ہیں اور اسی طرح برے نتائج بھی دکھا دیتے ہیں بطور عبرت کے, کہ ہو سکتا ہے ان واقعات سے لوگ سبق حاصل کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے واقعات, یہ قرآن و سنت ہمارے لیے کافی و شافی, لیکن کبھی کبھار اللہ کریم بطور مسلمانوں کو سمجھانے کے کچھ نہ کچھ واقعات بھی نہ فرما دیتے ہیں, تاکہ کوئی نہ کوئی مسلمان جو کچھے سے کچھے ایمان والا بھی ان واقعات کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور انسان بن جائے. لہٰذا ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جیسے ابتدا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلمان بنے, پکے مسلمان. مسلمان کا ترجمہ یہ ہے کہ پکا فرما بردار ہو, ہر ضرورت خواہش ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے, کہ نہیں ربا نماز کا حکم ہو گیا, اب ساری چیزیں بعد میں, کام کاج بعد میں, سب چیزیں بعد میں, اب نماز آپ کے لیے پڑھوں گا, اس کا. تو جب نماز کا وقت ہوگا, صحابہ کے زمانے میں اللہ کی قسم ہم کیا کام کرتے ہیں, ہمارے ہاتھ تو کام ہی نہیں ہوتا. صحابہ کرتے تھے کام مشقتوں والے, عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر, اور ایسی عرب کی خطرناک تپش, ایسی گرمی, وہاں پر کام کرتے. کب کرتے صبح فجر کی نماز کا اشراق پڑھ کر پھر نکلتے اور عصر سے پہلے ختم کر دیا. آج ہماری سمجھو کہ بسم اللہ عصر میں ہو رہی ہوتی ہے, ظہر کے بعد شروع کرتے ہیں, بسم اللہ عصر میں بھی کبھی نہیں ہوتی, مغرب میں بھی نہیں ہوتی. بھائی جو کام ہی ایسے وقت میں کریں گے جس کے اندر ہے ہی نہیں کچھ برکت, تو کیا ہوگا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی, اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما. ہم نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے صبح کے وقت, ہمیں دوپہر میں چاہیے. اللہ معاف فرمائے, ہم اپنے افعال اور کردار سے ہی ثابت کر رہے ہوتے. تو لہٰذا صحابہ کرام کے سامنے جب اذان ہوتی بس ختم, کایا پلٹ جاتی. اما عائشہ فرما دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ میرے ساتھ ایسے مرن ہوتے, بات چیت کر رہے ہوتے, اذان ہوتی رنگ متغیر ہو جاتا, فوراً ایسے کرتے جیسے کو مجھے پہچانتے بھی نہیں, جانتے بھی نہیں. کہ اللہ کے رسول نے عائشہ کو کہا مجھے معلوم ہے, لیکن اب آپ کو پہچاننا, آپ کی طرف متوجہ ہونا, یہ میرا کام نہیں, اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اللہ کے حکم کو پورا کرنا, یہ میرا کام ہے. صحابہ کرام کام کر رہے ہیں, کوئی کلہاڑے آتا ہے کتابوں میں, کلہاڑا یوں اٹھایا ہوا ہے, اللہ اکبر کی سڑک, بس ختم, کلہاڑا آگے کام میں نہیں آیا, بس پیچھے چھوڑ دیں گے, بس اس کا کام بعد میں ہوگا, اب اللہ کے حکم پورا کریں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ان کے تعریفات کی. ایسے تھوڑی صحابہ کرام کی تعریفات ہوئی, جس بندے کا کوئی کارنامہ ہو قرآن کریم میں, ایسے تھوڑی اللہ کریم اس کے تذکرے فرما دیں گے. کارنامے تھے تبھی تو اللہ نے تذکرہ فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, کہ یہ ایسے لوگ تھے لا تلہیہم تجارت, کہ جن کو غفلت میں ڈالتا تھا تجارت کرنا, خرید و فروخت کرنا, نہ نماز سے, نہ روزے سے, نہ اسی طریقے سے زکات دینے سے. یخافون یوما, یہ ڈرتے تھے اس دن سے,
تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. آج ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. کچھ بھی ہو جائے کسٹمر نہیں جانا چاہیے آگے سے. نماز چلی جائے، قضا ہو جائے، کسٹمر نہ جائے بس. تبھی تو آج ہمارا حال یہ. دیکھو مارکیٹ خالی، کام ہی نہیں ہے، روتے ہیں. نماز کا وقت تو خدا کی قسم ساری دکانوں پہ کوئی بندہ نظر نہ آئے، بس نیچے شروع کر دو یہ اسی طرح کچھ آگے آڑ لگا کر آ جاؤ، نماز ختم. تاکہ آنے والوں کو بھی پتہ چلے بھائی اس مارکیٹ کے لوگ سارے نمازی ہیں. جب نمازی ہوں گے تو دیانتداری خود بخود ہوگی، امانت داری خود بخود ہوگی. مسلمان ہوں گے پھر برکتیں دیکھنا کیسی ہوگی. کمائیں گے 1000 روپے، 50,000 روپے، 5,000 روپے کی برکتیں نصیب فرمائیں گے. آج کثرت کی طرف ہم جاتے ہیں، برکت کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں. کون سی برکت، کیسی برکت؟ بھائی مال چاہیے، مال، برکت نہیں چاہیے. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا